الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. قال محمد بن إسماعيل البخاري حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. في 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ ہمارے آج کے اس درس کے لیے ہم نے پہلی حدیث، اور غالباً اسی پر ہی بات ہو سکے گی آج کی نشست میں، حدیث جبرائیل منتخب کی ہے۔ یہ حدیثی لٹریچر میں حدیث جبریل کے نام سے منسوب ہے، اور کیوں منسوب ہے اس کی وضاحت حدیث کے مضمون سامنے آنے سے انشاءاللہ ہو سکے گی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مختصر ہے۔ ہم نے یہاں صحیح مسلم سے منتخب کی ہے، اور صحیح مسلم کے شروع میں مقدمہ ہے، مقدمہ کے بعد کتاب کا باقاعدہ آغاز کتاب الایمان سے ہوتا ہے، اور کتاب الایمان میں پہلی حدیث اور دوسری حدیث یہی ہے۔ راوی جب بیان کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو مکمل نقل ہوتے ہیں، لیکن پس منظر ہر شخص اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے عام طور پہ۔
اس میں بھی پس منظر میں چند الفاظ کا فرق ہے، متن یہی ہے تقریباً۔ یہ حدیث زہیر بن حرب سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں جریر سے، اور جریر روایت کرتے ہیں عمارہ سے، اور عمارہ کے بارے میں امام مسلم کہتے ہیں کہ یہ ابن القعقاع ہیں، یعنی یہ ابن القعقاع کے نام سے بھی مشہور ہیں اور جریر کے نام عمارہ کے نام سے بھی، یعنی عمارہ نام ہے اور ابن القعقاع والد کی طرف منسوب ہے۔ اور یہ ابو زرع یہ خود صحابی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نقل نہیں کرتے، بلکہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمارے حدیث کی جو وضاحت ہم نے ابتدا میں کی تھی اس کی روح سے خماسی کہلائے گی کہ اس میں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 5 راوی ہیں، لیکن اس روایت کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک مکالمہ ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم میں آتی ہے صحابہ کے کہ یہ حضرت جبریل سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو اس روایت سے پہلے ایک اور روایت ہے امام مسلم کی، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ جب آتے ہیں تو وہ اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، ایک شخص ہم پہ ایسا آتا ہے، ہمارے سامنے ایسا طلوع ہوتا ہے، یعنی اچانک ہم پہ ایسا شخص آتا ہے جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، اور شدید سواد الشعر، بال انتہائی سیاہ تھے، اور اہم بات تیسری یہ بیان کرتے ہیں راوی لا یرا علیہ اثر السفر، اگر ایک شخص باہر سے سفر کر کے آتا ہے تو اس کے کپڑے انتہائی سفید نہیں ہو سکتے، میل کا، سفر کے اثرات کا، کچھ تھکاوٹ کا کپڑوں پہ بھی اثر ہوتا ہے، کپڑے مسلے جاتے ہیں، ان میں سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، ان میں اجلا پن اور ان میں ایک تازگی نظر نہیں آتی، یہ بھی نہیں ہے۔ اور ہے جو شخص آتا ہے وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور وہ لا یعرفہ منا احد، ایک شخص اجنبی ہے اور اس پہ سفر کے اثرات نہیں ہیں، اطراف کا ہوگا تو وہ اجنبی نہیں ہوگا، دور سے آئے گا تو اس پہ سفر کے اثرات ہونے چاہیے۔ تو یہ دو متضاد باتیں پائی جانے کی وجہ سے صحابہ میں ایک اچنبھا ہوا اور ان کو ایک تعجب کی کیفیت ہوئی کہ یہ شخص کون ہے۔ پھر صحابہ کرام کا جو رویہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا جو ادب تھا اور احترام تھا اور آپ کی ذات مبارکہ کا جو روب تھا، اس کے تحت وہ نظر جھکا کے بیٹھتے تھے اور تھوڑا فاصلے پر بیٹھتے تھے، بالکل بے تکلفی سے قریب بیٹھنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن تیسری بات یہ کہتے ہیں اس روایت میں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں بھی ہے فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ، اور جو میں پہلی روایت کا جو تھوڑا سا حصہ میں نے ابھی پڑھا ہے آپ کے سامنے، جس میں ان کے کپڑوں کی سفیدی کا اور بالوں کی سیاہی کا اور اجنبی ہونے کا ذکر ہے، اس میں یہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس میں تو صرف یہ ہے کہ آپ کے قدموں کے پاس، آپ کے گھٹنوں کے پاس آ کے وہ بیٹھ گئے وہ صاحب، لیکن اس میں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، انہوں نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے، یعنی اتنا قرب ہو گیا جو عام طور پر صحابہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زمینی طور پر نہیں نظر آتا تھا۔ اور پھر اور آگے ایک اور جملہ کا ہے وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مطلب آپ کے پیر تھے، جو بیٹھنے کے بعد جو حصہ ہوتا ہے جس کو فخذ کہتے ہیں عربی میں، ران کا حصہ کہہ لیں، گھٹنے سے اوپر کا حصہ، اس پہ انہوں نے اپنے ہتھیلیاں بھی رکھ دی۔ تو اتنے قرب سے اور ایک اجنبی ہونے کی حیثیت سے اور اتنے ان کے کپڑوں کی تازگی سے اور چہرے کی بشاشت سے انہوں نے یہ تعجب ہوا، تو یہ ظاہر ہے کہ تعجب کوئی ایسا نہیں تھا جس پہ تعجب کیا جائے، بات تعجب ہی کی اور حیرت ہی کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلونی، آپ نے ویسے عام فرمایا، عام طور پہ فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھا کرو، دین سیکھا کرو، سمجھا کرو، کوئی بات اشکال ہو، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیا کرو۔ فَحَابُوهُ أَن يَسْأَلُوهُ، لیکن صحابہ پہ روب اس قدر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عام طور پر آپ کے روب کی وجہ سے سوال نہیں کیا کرتے تھے۔
فجاء رجل فجلس عند ركبتيه، یہ پس منظر تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بے تکلفی کے ماحول میں مکالمہ کریں، تاکہ صحابہ کرام کو آپ سے سیکھنے کا موقع ملے اور ان کو اندازہ ہو سکے کہ اسلام اور ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے رکن کیا ہیں، کون سی چیز انتہائی لازم ہے جس کو مانے بغیر اسلام اور ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا مل اسلام۔ اب یہاں ایک اور چیز ہم اس پہ تو جو دلائیں گے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام الگ معلوم کیا، الگ سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، اور ایمان کے بارے میں الگ سوال کیا۔ پہلا سوال انہوں نے کیا رسول اللہ، اب جبریل پوچھنے والے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، براہ راست سورس سے اسلام کی وضاحت ہو رہی ہے جس میں کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہے۔ مل اسلام قال لا تشرک باللہ شیئا، پہلی اینٹ، بنیاد، خشت اول اسلام کی، اللہ تشرک باللہ شیئا۔ قرآن نے بھی اس وضاحت سے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیعت کے الفاظ ہم نے گزشتہ نشست میں نقل کیے تھے اس میں بھی یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ٹھہراؤ گے، جو اور خواتین سے آپ نے بیعت لی تھی، یہاں بھی آغاز یہیں سے ہو رہا ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا جو واضح مفہوم بنتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، کلمہ توحید پڑھنے کے بعد جو پہلا فرض ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، نماز کی ادائیگی کے بعد یا نماز کو قبول کر لینے کے بعد جو دوسرا فرض ہے یعنی اسلام کا تیسرا رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ وَتَصُومُ رمضان، اور جب رمضان کے روزے آئیں گے تو رمضان کا روزہ فرض ہے، یہ تیسرا فرض ہے، یا اسلام کے توحید کے ساتھ ہم کہہ لیں 4 ارکان ہو گئے، اس میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ قال صدقتا، اب یہ ایک اور حیرت کی بات ہے، اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے، عمومی جو رویہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے تو وہ جاننے کے لیے کرتا ہے، پوچھنے کے لیے کرتا ہے، سمجھنے کے لیے کرتا ہے، اور جو پوچھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے سوال کرتا ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا، نہ عام انسانی مزاج ہے کہ وہ اس پہ کہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا۔ جب وہ پوچھ رہا ہے تو بتانے والا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، اگر اس کو بتانے والے کی ذہانت پر اور اس کے علم پر اور اس کے مقام پر اور اس کے بطور استاد حیثیت پر اعتماد نہ ہوتا تو وہ سوال ہی نہ کرتا۔ لیکن یہ حضرت جبریل پوچھ بھی رہے ہیں اور صحابہ کے علم میں نہیں ہے کہ حضرت جبریل ہے، تو وہ پوچھتے بھی ہیں اور پوچھنے کے بعد کہتے ہیں ہاں آپ نے صحیح کہا، صدقت یا رسول اللہ۔ تو اب یہ اور حیرت کی بات ہے کہ ایسا کون شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر سکتا ہے؟ قال یا رسول اللہ مل ایمان، صدقتا کہنے کے بعد پھر دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے۔ دیکھیں پہلے اسلام معلوم کیا، اس لیے کہ جب دنیا میں انسان کی عملی انسانی اور اسلامی زندگی کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا ظاہر ہوتا ہے، اعمال بعد میں آتے ہیں، یقین بعد میں آتا ہے، یقین یقیناً دل میں ہوگا لیکن یقین کا اظہار جن اعمال سے ہوتا ہے وہ بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ یہ کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دو، نان مسلم غیر مسلم اگر آپ کے پاس آئے گا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ کلمہ پڑھے گا، یہ اسلام کا آغاز ہے۔ اب ایمان پہ آتے ہیں، اب ایمان کیا ہے اس پہ تھوڑا آگے بات کریں گے، لیکن ایمان یہاں پہ جو وضاحت ہے حدیث میں وہ ہے ان تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، اللہ کو اللہ مانو، اللہ کو رب مانو، خالق مانو، رازق مانو، مالک مانو، واحد وحدہ لا شریک مانو، احد صمد، تمام وہ صفات جو قرآن حکیم نے بیان کی ہیں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرمائی ہے، وہ تمام کے تمام کو قبول کرنا ان تؤمن باللہ کا حصہ ہے۔ اللہ پہ ایمان لاؤ، وملائکتہ، محض اللہ پہ ایمان لا کر ایمان کی تکمیل نہیں ہو جاتی، اس کے ساتھ اس کے فرشتوں کو بھی ماننا، جیسے بھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا فرما دیا، پیدا فرما دیا، جس تعداد میں چاہا پیدا فرما دیا، چونکہ ہمارے سامنے اس کی وضاحت موجود نہیں ہے، چونکہ ہمارے سامنے اس کی تعداد موجود نہیں ہے، چونکہ ہمارے سامنے اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، تو اجمالی طور پر وہ ملائکتہ ہی ان کے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایک ایمان کا حصہ ہے، اور مسلمان کی حیثیت سے ہمارے ایمان کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ کتاب ہی، اللہ کی کتاب پر، یہاں کتاب کا لفظ ہے، دوسری جگہوں پہ کتب بھی آتا ہے۔
تو کتاب ہو تب بھی کتاب، چونکہ قرآن حکیم سب کتابوں کی جامع بھی ہے اور سب کتابوں کی خاتم بھی ہے. تمام وہ صحف آسمانی اور کتب سماوی جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل فرمائی ہیں، ان تمام کا خلاصہ اور تکملہ قرآن حکیم ہے. تو اس حیثیت سے اگر صرف کتاب قرآن کو بھی مانا جائے گا تو تمام کتب کو تسلیم کیا جائے گا، اس لیے کہ خود قرآن میں دوسری کتابوں کی تصدیق اور صحف سماوی کا ذکر موجود ہے. تو جو قرآن پہ اجمالاً یہ کہ میں اللہ کی کلام پہ، اللہ کے کلام کی حیثیت سے قرآن پہ ایمان لاتا ہوں، تو وہ یقیناً ایمان لاتا ہے قرآن کریم کی 30 پاروں پر، 114 صورتوں پر، ان میں موجود اور مختلف موضوعات پہ بکھرے ہوئے مضامین پر، اور اس کی 6500 آیات پر. یہ تمام کا تمام ایمان اس کا ایک قرآن میں شامل ہے. وَلِقَائِهِ، یہ دنیا کی زندگی ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک عارضی پڑاؤ ہے. اس کے بعد اس کو یہاں سے رخصت بھی ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملنا بھی ہے، اس سے ملاقات بھی ہے. جو بھی کیفیت ہو، ہم اس کیفیت سے واقف نہیں ہیں، لیکن اس کیفیت کو اجمالی طور پر ماننا، آخرت کو ماننا ہے، اور آخرت کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اسلام مکمل نہیں ہوتا، مسلمان کی عملی زندگی مکمل نہیں ہوتی. دنیا میں جو اس وقت دو بڑے فکری محاذ ہیں، ایک اسلام ہے اور ایک اسلام کے مقابل سارے مذاہب ہیں. ان تمام میں جو بنیادی فرق ہے وہ آخرت کا فرق ہے. ایک دو فرق اور بھی ہیں، لیکن ایک بنیادی فرق آخرت کا فرق ہے. بے شمار ایسے انداز کی قانون سازی اس وقت یورپ اور امریکہ میں ہو رہی ہے کہ مسلمان کہتے ہیں یہ ہمارے نقطہ نظر سے بالکل غلط ہے، اور اس پہ بحثیں چلتی ہیں. لیکن بحث کا نقطہ نظر انداز ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت کو جب مانتے ہی نہیں تو وہ جتنی قانون سازی کریں گے اس کی بنیاد ان کی عقل پر ہوگی، اور عقل صرف یہ چاہے گی کہ ایک انسان جس زندگی سے اس کا واسطہ ہے اس کو خوب سے خوبصورت بنائے، اعلیٰ سے اعلیٰ بنائے، اور اپنی تمام خواہشات کو، اپنے تمام جذبات اور تقاضوں کو پورا کرے. اگر وہ تقاضے پورا کرنے میں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے تقاضے مجروح ہو رہے ہیں تو وہاں پھر وہ انسانی حقوق کے نام پر اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں. اور اگر وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان تقاضوں کے ذریعے کسی دوسرے کا کوئی حق، جس کو وہ رائٹ کہتے ہیں، وہ متاثر نہیں ہوتا تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. صرف اتنا سا فلسفہ ہے جس سے پیچھے پورا مغرب اور اسلام کا ٹکراؤ کی یہ کیفیت ہے. یہ کیوں ہے؟ صرف اس ایک چھوٹے سے لفظ کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے کہ ایمان کس پہ لانا ہے. ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتابہ و لقائہ. اگر انسان اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو تسلیم کر لیتا ہے مومن کی حیثیت سے کہ انسان کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اور پھر وہاں پیش ہونے کے بعد پھر اس کا پورا نظام ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس کی تفصیلات قرآن اور حدیث میں موجود ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں حساب اور کتاب ہوگا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو جس نے کیا ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا. ان علینا حسابہم، ہم پر اس کا حساب لازم ہے. جو لوگ آئیں گے وہ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہم ان کا حساب بھی کریں گے، اللہ کے نظام میں ہے. تو وہ تمام کا تمام جو انسان کا رویہ ہے، انسان کا نظام ہے، انسان کے پسند اور ناپسند ہے، انسان کے کرنے نہ کرنے کے اپنے بنائے ہوئے سانچے ہیں، وہ تمام کے تمام اسلام کی روح سے ایک مسلمان کی حیثیت سے اس میں وہ ایک بنیادی جوہری تبدیلی آ جائے گی جس کے نتیجے میں اس کا اور ایک اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے الگ الگ ہو جائیں گے. جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ یقیناً آخرت کو بھی ماننے والا ہے، جو آخرت کو ماننے والا ہے یہ یقیناً اللہ کی جواب دہی کا بھی تصور پختہ رکھتا ہے، اور جو آخرت میں جواب دہی کا تصور رکھتا ہے وہ دنیا میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اور انسانی بشری تقاضا ہے وہ کسی کوتاہی پہ اصرار نہیں کر سکتا، کسی جرم کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتا. کمی ہوگی، کمی دور ہو جائے گی، کوتاہی ہوگی، معافی کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے گی. کسی اور کا اس سے اگر کوئی حق کی ادائیگی میں کوئی کمی کا کوتاہی کا معاملہ ہوگا تو وہ درگزر کر کے اس سے اپنے آپ کو بری الذمہ کر لے گا. وَرُسُلِهِ، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بعد اپنے انبیاء کا بھی ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں انبیاء کا ذکر اس طرح کیا کہ وہ اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لاتا ہے. یہ رسولوں کی تعداد اور تفصیلات بھی ہمارے لیے ایک اجمال ہے کی حیثیت رکھتی ہیں. ہمارے پاس اس کی تفصیلات نہیں معلوم، لیکن چونکہ قرآن میں موجود ہے، چونکہ حدیث میں موجود ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو اسی تفصیل کے ساتھ اجمالی طور پر مانیں جو اللہ کے علم میں ہے، جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے واقف نہیں کیا. وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، بعث
یہ یوں سمجھ لیں کہ آخرت ہی کا ایک حصہ ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور بالبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھایا جانا، یہ اس پر بھی ایمان لانا ایک مومن کی حیثیت ہے. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ، اچھی اور بری تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں اس پر ایمان لانا، قدر پر، تقدیر پر کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنا دی ہے، اور اس پر ایمان لانا اس روایت کی روح سے ہم پر لازم ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ وہی الفاظ ہیں تقریباً جو ہم ایمان مجمل کی حیثیت سے پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور یاد کراتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان مجمل کی جو بنیاد ہے وہ یہ روایت بن سکتی ہے یا بنتی ہے. یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ آج ایک لحاظ سے یہ بات اچھی بھی ہے، اور اس میں بعض حوالے سے کچھ مفاسد بھی آتے ہیں کہ ایک سوال ہر چیز میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی، حدیث میں کیسے ہے، قرآن کے الفاظ کیا ہیں، یہ ایمان کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان مجمل کیا ہے، ایمان مفصل کیا ہے. تو ایمان مجمل یہ ہے، ان کو چاہے کسی اور الفاظ کے ساتھ آدمی یاد کر لے، کسی اور طریقے سے بیان کر دے، لیکن ایمان انہی چیزوں پر ایمان لانے کا، یہ دل سے تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے. یہاں آخری جملہ جو آیا وہ ہے قدر کا. تقدیر کا معاملہ بھی تھوڑا سا وضاحت چاہتا ہے، اور اس میں کچھ سوالات ایسے پیدا ہوتے ہیں جس سے انسان کے ذہن میں اشکالات آتے ہیں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے تو پھر ہم اس تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہیں، اور چونکہ ہم مجبور ہیں اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں، ہمیں اگر اس بنیاد پر آخرت میں کوئی جزا اور سزا کا تصور ہوتا ہے تو وہ پھر درست نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تقدیر اللہ نے بنائی ہے اور ہم اس کے پابند ہیں. تو ہم اس سے جب انحراف کر ہی نہیں سکتے تو جزا کا کیا سوال اور سزا کا کیا مقام. تقدیر کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے یہ ہم اسلام کا یا ہمارے موضوعات کا جن میں تھوڑا سا ذہن کو دخل ہوتا ہے، سب مشکل ترین موضوع ہے، لیکن اگر مثالوں سے سمجھا جائے تو بات آسان ہو سکتی ہے. تقدیر کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر انسان کو مجبور کر دیا ہے. تقدیر کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا غلطی اس لیے بھی کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خالقیت کو، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی حیثیت کو ہم پوری طرح ذہن میں نہیں رکھ پاتے. مخلوق کو جب خالق پر قیاس کریں گے یا دونوں کو ایک درجے پر رکھ کے ہم اگر ان میں تقابل کریں گے، مقابلہ کریں گے، تو پھر بات واضح نہیں ہو سکتی. اگر ایک شخص پہاڑ کی بہت اونچی چوٹی پر کھڑا ہو اور اتنی بلندی پر ہو کہ اس کے چاروں طرف جو جگہ ہیں وہ اس کی نظر میں ہو بیک وقت، چوٹی ہے نا، اس کے اطراف میں پورا حصہ اس کی نظر میں ہے، اگر بالفرض چلیں ہم سمجھنے کے لیے کہہ دیں کہ بہت واضح نظر بھی نہیں بھی آ رہا تو اس کے پاس دوربین یا اس طرز کی کوئی چیز موجود ہے، اور اس کے نیچے چاروں طرف لوگ پھیلے ہوئے ہیں. اب جو نیچے کھڑے ہیں ایک سائیڈ پہ، وہ ان کے پیچھے پہاڑ ہے، پہاڑ کے دوسری طرف کا جو حصہ ہے وہ ان سے اوجھل ہے. اب وہ جو پہاڑی پر چوٹی پہ کھڑا ہوا ہے اس نے ایک ہاتھ میں دوربین پکڑی ہوئی اور ایک ہاتھ میں کوئی فون، کوئی میگا فون یا کوئی مائکرو فون یا اس ٹائپ کی کوئی چیز لی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے وہ رننگ کمنٹری کر رہا ہے، اس طرف والوں کو ادھر کے حالات بیان کر رہا ہے، ادھر والوں کو ادھر کے حالات بیان کر رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ ادھر 500 آدمی کھڑے ہوئے ہیں جن میں 300 خواتین ہیں، 100 بچے ہیں، 100 مرد ہیں، اور وہاں پر موسم ایسا ہے کہ انہوں نے سویٹر وغیرہ پہنے ہوئے ہیں. ادھر آپ کی طرف جو ہے نا گرمی ہے، لوگ پنکھے چل رہے ہیں، اور یہاں ادھر والوں کو بتاتا ہے کہ ادھر 150 افراد کھڑے ہوئے ہیں جن میں 25-30 عورتیں ہیں اور فلاں ہیں، اور ان کے یہ عمریں ہیں، یہ قد ہیں، یہ فلاں ہیں، اور وہ اس ہیں، وہ خوشی کے حالت میں ہیں یا وہ غصے کے حالت میں ہیں، وہ مار دھاڑ کرنا چاہتے ہیں یا وہ جشن منا رہے ہیں، یہ بیان کر رہا ہے. اب نہ اس طرف والوں کو اس طرف والوں کا علم، نہ اس طرف والوں کو اس طرف والوں کا علم، اور وہ ان کی باڈی لینگویج سے، ان کی زبان سے، ان کے انداز سے یہ بھی جاننے کی کوشش کر لیتا ہے، یا ان کے لہجے سے، ان کی گفتگو سے، کہ وہ تھوڑی دیر بعد ادھر آنا چاہتے ہیں، تو وہ دوسری طرف والوں کو مطلع کرتا ہے کہ یہ ابھی آدھے گھنٹے میں تمہاری طرف حملہ کرنے والے ہیں. اب اس کو کیا کہیں گے؟ وہ جو دوسری طرف والے ہیں جن کو انہوں نے مطلع کیا ہے، وہ صاحب نے جو اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کہیں گے کہ اس شخص نے کہا تھا 1 گھنٹے بعد حملہ ہوگا، حملہ ہو گیا، ہم مر گئے، ذمہ دار یہ، آپ نے اپنا دفاع نہیں کیا اور وہ آپ پہ چڑھا ہے. تو اس میں وہ شخص جو آپ کو وقت سے پہلے مطلع کرنے والا ہے، اس کے کہاں اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور اس کا کہاں حصہ بنتا ہے؟